بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 آلاف من الملائكة إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے. بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے.
ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ بے شک صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین جہاں جہاں بھی سما ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میرا السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مدیہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، آپ کو بھی، اور السلام علیکم جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی۔ آج 2 ٹاپکس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہے 17 رمضان اور آج جنگ بدر کی جیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جس میں اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تمہیں غیب سے مدد عطا کی۔ تو وہ غیب سے جو مدد اللہ پاک نے عطا کی تھی وہ کس صورت میں عطا کی تھی؟ کیونکہ آج کی جنگ کے جب قصے کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں وسیلہ بھی آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا اس میں وسیلہ بھی آ جاتا ہے، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو بدر کی آگے بھی 2 جنگیں ہیں، اسے بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بڑی کیونکہ جنگ تھی اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں 313 تھے مسلمان اور پھر وہاں سے 1000 کا لشکر۔ آج کے دن کو مسلمانوں کے لیے یوم فرقان کا دن کہا گیا۔ بالکل۔ آج وہ پہلا مارکا جہاں پہ کافروں کے دلوں میں ہیبت قائم ہوئی، یہ وہ پہلا مارکا جہاں پہ آج تک کافروں کے دلوں میں یہ ہیبت موجود ہے کہ مسلمانوں نے 313 ہونے کے باوجود ہزاروں کے لشکر کو شکست دی۔ ایک حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو نشاندہی کرتے رہے کہ یہاں پہ فلاں کافر قتل ہوگا اور یہاں پہ فلاں کافر گرے گا، اور صحابہ کرام نے کہا کہ واقعتاً وہ جگہ ہم نے دیکھی اور ایسا ہی ہوا کہ جہاں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی وہیں پہ وہ کافر جہنم رسید ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ایک واقعہ، ویسے تو اگر ہم جنگ بدر کو ڈسکس کریں تو شاید ایک پروگرام ہمارے لیے کافی نہ ہوگا، لیکن ایک واقعہ جو انتہائی خوبصورت جنگ بدر کے حوالے سے واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب 2 بچے معاذ اور معوذ نے، ان میں یہ مقابلہ تھا کہ ابو جہل کو کون قتل کرے گا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ابو جہل گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، دشمن تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ان دونوں بچوں نے یہ ٹھانی، تو یہ ہمارے آج کے بچوں کا بھی سبق ہے۔ وہ واقعہ کیسے ہوا، کس طرح ایک کی بازو کٹ کے اتری اور کس طرح انہوں نے حملہ کر کے اس کو جہنم واصل کیا۔ بالکل جی، واصل جہنم کیا۔ تو یہ بیسکلی بتانا یہ ہے کہ چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، لیکن حب رسول آپ کے اندر ہو، اور رسول کے دشمن سے جس کو رسول سے بغض اور کینہ ہے اس کے لیے آپ کے دل میں نفرت ہو، تو عمر کی پھر کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت اونچا مقام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ آج 17 رمضان ہے تو آج جناب عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی رحلت کا دن بھی ہے۔ ہم ان کے کردار کے حوالے سے بات بھی کریں گے اور کس طریقے سے آج کی خواتین جو ہیں کس طریقے سے ان کو رول ماڈل بنا کے، پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بدر کے حوالے سے ایک پیکج دیکھ لیں پھر واپس آ کے بات کرتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان ہونے والا ایک عظیم مارکا تھا جس میں مسلمانوں کی عزت اور شوکت کی سر بلندی ہوئی۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ 313 مسلمانوں کے لشکر نے ہزاروں کفار کے سر قلم کیے، اور اس جنگ عظیم میں اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے اتری۔ 17 رمضان المعظم غزوہ بدر۔ آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کیا ہی خوب شعر علامہ اقبال کا یہ شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اچھا جناب، کیونکہ جنگ بدر کا ہم ذکر کریں گے آج بہت خاص دن، اس کے ساتھ ساتھ ایک ذکر جو ہمیں ضروری کرنا ہے وہ یہ ہے حضرت عائشہ، کیونکہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبی جو ہیں وہ ہم مسلمانوں کی جان ہیں، ہم مسلمانوں کی شان ہیں، اور تمام نبی کی بیبیاں جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں، ہمارے لیے عزت اور قدر کی جگہ ہیں، اور یہ وہ خاتون جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے میں بہت کام کیا۔ آج ان کا بھی ذکر خیر جاری رہے گا،
چونکہ ذکر کرنا اس لیے اسلام میں ہم سب کے لیے ضروری ہے، جن جن سے ہم نے دین سیکھا، جن جن سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی، تو ان کے ذکر سے مقصد یہ کہ ہم کچھ نہ کچھ اس محفل سے سیکھ کے جائیں۔ تو ایک چھوٹا سا پیکیج ہے، ہم یہ دیکھتے چلیں جی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی تھی۔ آپ کا اسم گرامی عائشہ ام عبداللہ اور لقب صدیقہ تھا۔ بعض اوقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ یوم وصال بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ تو ہم اپنے سیگمنٹ دین کی بات کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اپنے علماء کرام کا آپ تعارف کراتے چلے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تقی مہدوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب، ہمارے ساتھ سالم بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحانہ اویس صاحب۔ سب کو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، سب سے پہلے ہم جنگ بدر کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ایسی جنگ جس میں مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی، کہاں 313 مسلمان اور کہاں وہ آگے ہزاروں کا لشکر۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں غیب سے مدد عطا فرمائی، میں نے فرشتے بھیجے۔ تو یہ ذرا بتائیے گا یہاں پر، کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے جن کو لڑتے ہوئے دیکھا وہ تو وہی صحابہ رسول تھے، اور اللہ پاک یہاں پہ کہہ رہے کہ میں نے فرشتے بھیجے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی کسی حد تک اجمالی طور پر معلوم ہوگا، اس لیے میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف وہ افراد کے جو پہلی مرتبہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ اس سے بیان کر کے اس کی جو اصل نکات ہے اس کی طرف ہم آنا چاہیں گے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کفار کا 950 سے 1000 تک کی تعداد میں لشکر موجود تھا، اور مسلمانوں کا اس کے مقابلے میں 313 کا لشکر تھا، جی ہاں، جو 3 گنا کم تھا۔ اس کے باوجود فتح یابی نصیب ہوئی تو مسلمانوں کے لشکر کو نصیب ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، ہتھیار تھے، جانور تھے، ان کے پاس تعداد تھی، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، وہ اللہ پر ایمان۔ بے شک اللہ پر اگر ایمان ہو تو کم تعداد لوگ بھی زیادہ تعداد لوگوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ہی چھوٹے گروہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اللہ کے اوپر مضبوط ایمان ہو تو انسان بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ آج کے دور کا پیغام سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر واقعی ایمان ہے تو پھر ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ آج کے دور کے اندر بھی ہم سپر پاور ہو سکتے ہیں، آج کے دور کے اندر بھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور غالب آ سکتے ہیں پوری دنیا کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر ہمیں ایک نشان بھی پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کے اندر آپ دیکھیں، ویسے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ اشارہ بھی فرماتے ہیں جب مولا غازی عباس کی زیارت پڑھتے ہیں تو حالانکہ وہ کربلا کا واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی زیارت کا جملہ پڑھتے ہیں کہ اشہد و اشہد اللہ انک مضیت علی ما مضی بہ البدریون، کہ حضرت عباس اے میرے چچا میں یہ گواہی دیتا ہوں اور میں خدا کو بھی گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ آپ نے اسی راستے کو اختیار کیا جو جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کا راستہ، کیا بات ہے، وہی راستہ آپ نے اختیار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں جو امام حسین اور یزید کا مقابلہ ہے وہ حقیقت میں جنگ بدر کے اندر اس کی نمایاں صورت نظر آتی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے جو خاندان والے ان کے بابا جنگ بدر میں ہیں، جی ہاں جی ہاں، ان کے دادا جنگ بدر کے ہیں، ان کے گھرانہ نہیں، ان کا پورا گھرانہ ہے، بالکل، کیونکہ جو 3 افراد مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان 3 افراد کے جو کفاران قریش میں سے تھے، تو یہ پورا گھرانہ وہ تھا جو امام حسین کا گھرانہ تھا، اور اس طرف کھڑے ہونے والوں میں بھی یزید ہی کے گھرانے کے افراد تھے۔ صحیح۔ اور وہاں پر جو مقابلہ ہوا ہے تو صرف امام علی علیہ السلام نے بلکہ تینوں ہی نے کامیابی حاصل کی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ کافروں کو واصل جہنم کیا ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ابو جہل کا اس جنگ کے اندر تکبر ٹوٹا ہے، جی ہاں، بچوں کے ہاتھوں سے دیکھیے، بالکل۔ اور پھر وہ شہید بھی ہو گئے، اور عبداللہ بن مسعود انہوں نے ابو جہل کے سر کو تن سے جدا کیا، اور جو اپنے آپ کو اتنا غرور و تکبر کے اندر محسوس کرتا تھا، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار انسان کسی چیز کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، آسانی سے آئیں گے فتح کر کے چلے جائیں گے، بالکل۔ لیکن سامنے سے جو سامنے سے مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ
پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ابو سفیان شام سے مکہ جا رہا تھا، اس وقت مسلمانوں نے اس کے کاروان کے اوپر حملہ کیا تھا تاکہ یہ مال لے سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال کیوں لے رہے تھے؟ اس لیے کیونکہ مکہ میں خود جو مسلمان رہتے تھے، مہاجرین رہتے تھے، ان کے مال پر کفاران قریش نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ قصاص ہو اور جتنا مال تم سے لیا گیا ہے وہ واپس لے لو۔ ٹھیک ہے۔ تو ابو سفیان کے لشکر پر اس طرح سے حملہ ہوا، اور یہ جب جا کر اطلاع دیتا ہے ابو جہل کو اور کفاران قریش کو، تو ان کے اندر تیش کی فضا قائم ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اتنی کم تعداد کے اندر ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ تو ابو جہل کی ہمراہی میں یہ پورا لشکر تیار ہوا مقابلے پر، اور پھر پروردگار عالم نے اتنی خوبصورت انداز میں فتح بھی نصیب کی تھی کہ صرف جنوں کی، صرف انسانوں کی صورت میں لوگ نہیں تھے کہ جو اس میدان میں لڑ رہے تھے، بلکہ فرشتوں کی صورت میں بھی تھے کہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی ہمراہی کر رہے تھے اور انہوں نے کافروں کو واصل جایا۔ بہت اچھی بات ہے علامہ صاحب، تھینک یو۔ میں ایک سوال میں جمیل بھائی کو بھی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، 313 اصحاب، اچھا یہ خاص نمبر ہے جمیل بھائی اور علامہ صاحب، آپ سے بھی، میں فرحانہ صاحبہ سے بھی، آج بہت مرتبہ جب تسبیحات کی جاتی ہیں تو ہمیں بار بار کہا جائے کہ 313 مرتبہ پڑھ لیجئے کہ اس حصے کی کاٹ نہیں ہے کوئی۔ نمبر 1 یہ۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں جو صحابی بدر تھے ان کا ذکر بھی آیا، ان کے لیے آیتیں بھی نازل ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمیشہ ان کی تعریف بھی فرمائی۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، آپ نے 313 کے نصیبے کہ امام مہدی کا بھی ظہور تبھی ہوگا جب 313 مومن، یہ ہنسا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے تو یہ ہنسا اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یقیناً وہ فوری اس کا جو پس منظر تھا بدر کا، وہ تو یہی تھا، حضرت ابو سفیان قافلہ لے کر جا رہے تھے جی، اور ان کی اس کمپنی کے اندر ان کے فائنینشیل کمر کو توڑنا تھا جی۔ لیکن میں کہوں گا کہ بدر کا آغاز اسی روز ہو گیا تھا کہ جب کفر اور شرک کی آگ میں جلتے ہوئے معاشرے میں اور بربریت، ظلمت اور جہالت سے سلگتے ہوئے معاشرے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی مرتبہ اعلائے کلمت الحق کا پرچم بلند کیا۔ لا الہ الا اللہ جس دن پڑھا اسی دن آغاز ہو گیا تھا کہ جب ایک کہہ رہا تھا لات منات عزا اور دوسرا کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ آغاز اسی روز ہو گیا تھا جب فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت اور رسالت طلوع ہو رہا تھا، اور اندھیرے اس کے بالمقابل اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے صف بندی کا آغاز کر چکے تھے۔ یہ آغاز تو اسی روز ہو گیا تھا جب ایک کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور دوسرا کہہ رہا تھا معاذ اللہ تبا لک اما جمعنا۔ یہ آغاز اسی روز ہو گیا تھا جب شمع توحید کے پروانے اور میخانے عرفان کے متوالوں کو تپتے ہوئے ریگزاروں پر، برننگ کولز پر پیٹ کے بل، پیٹ کے بل لٹایا جاتا تھا، اور وہاں پر احد احد کی صدائیں لگائی جاتی تھی۔ لیکن میں کہوں گا کہ قرآن نے اس واقعے کو یوم فرقان کہا ہے، یعنی حق و باطل کے تمیز، فرق کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے کہ وہ قبیلہ بھی ایک تھا، معاشرہ بھی ایک تھا، رنگ و نسل بھی ایک تھے، ان کی زبان بھی ایک تھی، کوئی ڈیفرنس ان میں موجود تھا، سب ایک تھے۔ لیکن کیا وجہ تھی؟ جب بدر آئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے بھائی عقیل بن ابی طالب کے بالمقابل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل حضرت عباس ہے، حضرت عمر کے بالمقابل ان کے ماموں حشام ہے، حضرت ابو بکر کے بالمقابل عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔ یہ سارے رشتے باہم ایک تھے، لیکن بدر کے اندر ایک دوسرے کی دشمنی میں کھڑے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی ان میں ڈیفرنس تھا، اور وہ ڈیفرنس کیا تھا کہ وہ شرک کی طرف سے آ رہے تھے اور یہ توحید کے علم بردار تھے۔ ان کا وہ لات اور منات کی عزا حبل کے قدموں میں گرنے والے تھے، یہ قدم مصطفیٰ میں بیٹھنے والے تھے، لہٰذا یہ ایمان کا فرق تھا۔ اور فرقان اس لیے کہا گیا کہ بتا دیا کہ لوگوں ساری چیزیں مشترک ہوں، لیکن ایمان کا معاملہ آ جائے تو رشتوں کو قربان کر دیا جائے گا، اور غلامی مصطفیٰ کے نسبت کے پرچم کو بلند کر دیا جائے گا۔ جو بدر کے ہم نے دیکھے جو ریپرکوشنز ہیں وہ ہم نے احد میں بھی دیکھے کہ کس طرح سے بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے، جیسے ہم نے دیکھا کہ جناب حمزہ کو جب شہید کیا گیا، پھر ہندا نے آ کے کیسے ان کا کلیجہ بھی چبایا تھا، تو وہ ہم نے دیکھا کہ صرف وہ احد تک نہیں رہا، پھر وہی اگر نیچے جاتا وہ ہم نے کربلا میں بھی دیکھا کہ وہ جو تھی آگ تھی وہ اس تک ہمیں نظر آئی کہ جب امام حسین کا سر بھی لایا گیا تھا تو یہ کہا گیا کہ آج اگر میرے بدر کے ہوتے بزرگ تو میں ان کو دکھاتا کہ میں نے بدلہ پورا کر لیا۔ بالکل صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان کیا، میں اس کو ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی، جو یوم الفرقان کہا گیا اور جو اس کی وضاحت کی گئی، قرآن پاک نے خود کہا کہ حق اور باطل کو واضح کر دینے والا،
تو اس میں ایک اور چیز جو ہم جب بات کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے سے پہلے بھی اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا تھا اور ان کے سامنے یہ تمام نکات پیش کیے تھے کہ اس طرح سے معاملات ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تمام جانثار صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے والے ہر طرح سے تیار تھے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں ایک صحابی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل والوں کی طرح نہیں ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر آپ ہمیں کہہ دیں کہ جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم چھلانگ لگا دیں گے. تو اصل بنیاد جو ہے نا وہ محبت ہے، جو جب آپ اللہ سے اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا مقام ہے جناب مقداد کے. آپ کی اجازت کے ساتھ ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے، انشاءاللہ واپس آ کے مکمل کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے سما کا رمضان یا رمضان کا سما. جی رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم بدر کے واقعے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تقی مہدوی صاحب، ڈاکٹر جمیل راٹھور، فرحان آپا بھی موجود ہیں، سارم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ روز کی طرح آج بھی سارم بھائی ہماری ایک ایسی فیملی سے ملاقات کروائیں گے جن کی آپ اور میں مدد کر سکیں گے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ، مطلب 70 تو ہم انسانی اپنے بتا رہے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، نیکی کرنے جی نیکی کرنے کا ہمیں موقع ملے گا. آج سارم بھائی جو فیملی آ رہی ذرا اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے. بیچارہ وہ تو بڑا ہی مظلوم ہے اس طریقے سے. ویسے تو ہر کوئی جو بیمار ہے پریشان ہے، لیکن یہ اپنے روزگار پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو گراہک آئے تو ان کو لوٹ رہے تھے، تو اس میں بیچ بچاؤ کے اندر جو ہے گولی چلی اور اس کے کڈنی میں لگی اور ایک کڈنی اس کی ضائع بھی ہو گئی اس کے اندر، اور بیچارہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا. بڑا ایک افسوسناک چیزیں ہیں. میں اکثر یہ بات موبائل کے لیے بھی کہتا ہوں، ہماری حکومت کے بھی کچھ عجیب قانون ہیں. آپ ایک فون پہ جو سب سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں 1,60,000 روپے لے رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں چلیں آپ، لیکن جب وہ میرا فون چھن جاتا ہے تو کم از کم وہ ٹیکس مجھے ریٹرن کر دیں نا. نہ میرا موبائل لا کے دے رہے ہیں، نہ مجھے ٹیکس واپسی کر رہے ہیں آپ. تو کم از کم ایسے لوگوں کے لیے تو سرکار کھڑی ہو جائے نا. ایک عام بیماری ہو گئی، مر گیا، چھوڑ دیں آپ، لیکن جو آپ کی نااہلی کی وجہ سے اس تکلیف کے اندر آ رہے ہیں اس کے لیے تو کچھ کریں. صرف یہ نہیں تو ان کی زندگی تو بچ گئی، حالانکہ معذور ہو گئے، لیکن اس طرح تو بچے بوڑھے ہم روز خبر سنتے ہیں کہ ہوائی فائر ہوا ہے کہیں پہ اور کوئی مر گیا. بالکل احسن بھائی، لیکن سارے میں اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگ پرسنلی یہ فائرنگ کرتے ہیں اپنے گھروں سے، چھتوں سے، اور اس کا شادیوں پہ ہنگامہ کرتے ہیں، پھر کسی کو لگ جاتی ہے تو اس میں ہم بلیم تو ہر ایک بات. نہیں بالکل، میں خود حیران ہوں کہ ہم کس طریقے سے چاند رات مناتے ہیں، ہم کس طریقے سے نیو ایئر مناتے ہیں، اور ضرورت کیا ہے اس چیز کی. اور اگر آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو ایک دوسرے سے محبتیں اقدام قتل کے زمرے میں آ جاتا ہے. آپ جو گولی ہوا میں چلاتے ہیں وہ کسی بادل پہ جا کے لینڈ تو نہیں کرتی، وہ واپس آتی ہے. میری گاڑی کے اندر لگی ہوئی تھی باقاعدہ، وہ پورا چھت پہ سوراخ تھا. کسی دن نا ہم اسپیشلی اس پہ ٹاپک کریں گے کہ وہ لوگ جیسے خرچ کرتے ہیں اتنا پیسہ اگر کسی غریب کو دیا جائے. ایگزیکٹلی ہاں بالکل جی. اچھا تو فرحان ہم ذرا دوبارہ سے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے آگے چاہیں گے کہ آپ بڑھیں. آپ جناب مقداد کے حوالے سے بات کریں. جی میں یہ کہتی کہ دیکھیں آپ کوئی بھی آپ غزوات لے لیں، آپ دیگر کوئی بھی معاملات لے لیں، جو بنیاد ہے وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. جہاں پر ایمان ہوگا، جہاں پہ ایک عقیدے کی پختگی ہوگی، وہیں پر کامیابی ہوگی اور وہیں پر اللہ کی مدد ہوگی. اور وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 313 کی ایک بات، تو اگر ہم 313 کو جمع کرتے ہیں 3+1+3 تو یہ 7 نمبر بنتا ہے. تو 7 نمبر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، جو خود ہم جتنا ہمیں نظر آتا ہے یا ہم محسوس کرتے ہیں یا ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. ہم طواف کرتے ہیں تو 7 مرتبہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جتنی اس طرح کی آپ کو نسبتیں ملیں گی نا، وہ 777 ملیں گی. تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. اور پھر جب یہ عدد مل کے 7 بن جاتے ہیں تو پھر کامیابی جو ہے وہ پھر مقدر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے فرحان صاحب، بہت اچھی گفتگو جاری ہے. اچھا چونکہ ہم حضرت عائشہ کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں، جمیل بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے زمانے میں اور ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آئے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ لازم ہے ہر مسلمان پہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھا سلوک کرے اپنے گھر والوں. تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، یہ بتائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کے فضائل بیان کروں گا، اس لیے کہ آج اس ہستی کا یوم وفات ہے جو افقہ الناس بھی ہیں، اعلم الناس بھی ہیں، جو کہ وجہ الناس بھی ہیں، اور جو احسن الناس بھی ہیں، اجود الناس بھی ہیں، افصح الناس بھی ہیں، اور ابلغ الناس بھی ہیں. اور پھر میں ان کی اگر بات کروں تو کیا کہنا صاحب، وہ سیدہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، وہ عاتقہ بھی ہیں، وہ عفیفہ بھی ہیں، وہ امینہ بھی ہیں، وہ صدیقہ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ محبوب رب العالمین بھی ہیں. وہ محبوب رب العالمین ہیں، یعنی ساری کائنات حضور سے محبت کرتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں مجھے عائشہ صدیقہ سے محبت کرتا ہوں. اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں حضور کے پاس، تو ان کے وسیلے سے قیامت تک کی امت کو بتایا. آپ نے فرمایا ای بنیۃ، اے میری بیٹی، قال ما تحبین ما احب، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارے بابا محبت کرتے ہیں؟ فقالت بلا، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا قال فاحبی ہذہ، پھر تم عائشہ صدیقہ سے محبت کرو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور حضور نے فرمایا اے بیٹی، تمہارے والد کو عائشہ صدیقہ رب کعبہ کی قسم سب سے بڑھ کر محبوب ہے. اور پس منظر تو اس کا یہ تھا کہ ساری ازواج نے کہا حضور عائشہ صدیقہ زیادہ محبت کرتے ہیں. فاطمہ الزہرا کو وکیل بنایا کہ جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو پھر آپ نے یہ مکالمہ کیا کہ تم ان سے محبت کرو، اس لیے کہ مجھے یہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. اور پھر ام المومنین کی بات کریں، چاہے وہ ذہانت ہو، چاہے وہ ذکاوت ہو، چاہے وہ فطانت ہو، چاہے وہ امانت ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ ان کی جو ہے عنایت ہو، چاہے کہ وہ سخاوت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، حسن سیرت ہو یا حسن صورت ہو، ہر چیز کے اندر کمال پر، اوج پر اور ید طولہ نظر آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں خواتین سے ان کو سیکھنا چاہیے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ تھا، آپ ام المومنین کو فرمایا کرتے تھے. ام المومنین فرماتی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے مجاہد ہیں، رات کے عابد ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، دن میں جہاد کرتے ہیں. پوری دنیا کے اطراف و اکناف کے لوگ حضور کو مسئلے بتایا، یا رسول اللہ یہ پرابلم، یا رسول اللہ یہ پریشانی. سب کی پریشانیاں سن کر جب گھر میں آتے ہیں تو ام المومنین فرماتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سرکار گھر پہ آئے اور آپ کے ماتھے پر رنکلز ہو. میں نے جب بھی دیکھا ہے سرکار نے چلمن ہٹائی ہے تو آپ کی مسکراہٹ سے میرا دولت قدا روشن ہو گیا. یہ دیکھیے آج کل کے لوگوں کو سیکھنے کی کتنی موقع ہے یہ کہ جب آپ گھر جاتے ہیں آپ اپنے فیملی میں جاتے ہیں تو آپ مسکرائیے. زیادہ تر جاتے لوگ تھکے ہوئے اور گلا شکوہ جا کے گھر پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اور حضور فرمایا کرتے تھے جب بھی آپ لقب کیا تھا یا حمیرہ، حمیرہ کا معنی سرخ و سفید. آپ فرماتے یا حمیرہ، یا روحی، یا ریحانی، تم میرا پھول ہو. یہ وہ القابات، حمیرہ لقب تو بہت زیادہ مشہور ہوا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیا کرتے تھے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی افقہ الناس ہے، فقیہ عالم ہے کہ بڑے بڑے فقی صحابی بھی آپ سے سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، حضرت ابن عباس بھی ہیں، حضرت ابن عمر بھی ہیں، اور 200 سے زائد صحابہ اور تابعین آپ کی شاگردی تھی، آپ کے تلامذہ تھے. اور 2210 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں، چاہے وہ جہاد کے معاملات ہوں، چاہے وہ نماز کے معاملات ہوں، چاہے وہ حج کے معاملات ہوں، چاہے اہل بیت کے فضائل و مناقب کی احادیث مبارکہ ہوں. اکثر اہل بیت کے فضائل و احادیث مبارکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بھی جو ہم بات کر رہے تھے تو وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بھی حضرت عائشہ نے بتایا کہ کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس طریقے سے ان کی تعریف کرتے تھے. پھر ایک بار حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں دیکھا کہ وہاں پہ علی موجود تھے اور میرے والد ان کو دیکھ رہے تھے. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو نے کہا کہ کیا تم نے رسول پاک سے سنا نہیں کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو بہت سارے جو ہم اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں وہ جناب عائشہ سے ہی ایک اور بتاؤ. حضرت عائشہ کی ایک بہت مشہور سر حضرت عائشہ کی جمیل بھائی ایک بریک پہ جائیں گے، ایک حدیث کا میں بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. واپس آ کے ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک. کہتے ہیں رمضان کا سما آپ دیکھ رہے ہیں اور جید علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم جنگ بدر کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ کا بھی ذکر ساتھ ساتھ جاری ہے. جناب ہمیں جوائن سارم بھائی تو کر ہی چکے ہیں، لیکن سارم بھائی آج جس بھائی کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں، خلیل ان کا نام ہے، اور
بڑے ہی افسوسناک یہ بات ہے جو کہ ہم بالکل ڈسکس بھی کرنا چاہیں گے کہ ہمارا بھائی روزگار کے لیے مچھلی بیچا کرتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو روز گھر سے نکلتا ہے کچھ روپے کمانے کے لیے اپنے خاندان کے لیے، وہ بیٹھا مچھلی بیچ اور ڈکیتی ہوئی ہے، وہاں پہ ڈاکو آئے ہیں اور وہاں پہ گولی چلی، اور میرے بھائی کے ساتھ یہ ہوا کہ آج یہ اپاہج ہو گئے، اور جو یہ روز کا 200 یا 300 شاید اپنے اہل و عیال کے لیے کماتے تھے وہ بھی چھن گیا. تو ناظرین یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے سب کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. اور جب ہم بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری اس اسلامک سوسائٹی میں ایز اے مسلم، میں آپ، کیا ہم سب اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ جی مدیہ. بالکل جی. اور اس سے پہلے کیوں ہم بات کر رہے تھے اور جو گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بہت سارے مقامات پر انہوں نے بتایا کہ اہل بیت کی شان کی، اور آپ اکثر جتنی بھی دیکھیں گے جو ان کے فضائل دیکھیں گے تو وہ انہی سے مروی ہیں، وہ ان کی راوی وہی ہیں. اور اسپیسیفکلی جس کے واقعے کی میں بات بھی کر رہی تھی کہ ایک بار جب ان کے والد کرامی وہاں پر حضرت ابوبکر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے، اور پھر جو بیوی نے سوال پوچھا تھا تو دیکھیں چیزیں تو پتہ ہوتی تھی لیکن پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. میں چاہوں گی آپ ذرا اس واقعے کے حوالے سے ذرا ضرور بات کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور کئی ساری روایات ایسی ہیں کہ جو جناب عائشہ سے فضائل حضرت امیر المومنین، فضائل حضرت فاطمہ زہرا، فضائل حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے بارے میں ملتی ہے. کئی ساری روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ جس میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم قربت حاصل کرنا چاہتی تھی رسول اللہ کی تو ہم حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کا ذکر خیر چھیڑ دیا کرتی تھیں. اور اسی طریقے سے جو حدیث قصہ ہمارے یہاں بڑی معروف ہے کہ جس میں پنجتن پاک حصار کے چادر کے حصار میں آئے ہیں، اور پھر آیت اتری ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار نے آپ اہل بیت سے رزق کو دور کر دیا ہے اور آپ کو پاک و پاکیزہ کر دیا ہے کہ جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. تو اس پوری روایت کے راویاں جناب عائشہ بھی ہیں. اور علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پیارے انداز میں وہ پورا ایکسپلین ہوا. میں نے وہ خود پڑھا کہ کس طرح حضرت فاطمہ سلام اور کلام اور جواب، اور امام علی آئے اور کس طرح سے حضرت امام حسن اور امام حسین آئے. ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے گھر والوں کے درس ہے کہ گفتگو کس طریقے سے کی جاتی ہے. السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. اتنا خوبصورت انداز ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کے اندر ہی رسپیکٹ اور عزت کا ماحول رکھیں گے تو بچوں کو کانفیڈنس نصیب ہوگا اور وہ خود اپنی سیلف رسپیکٹ جب سیکھیں گے. اور یہی پیغام سر ہمارے شو سے بھی جانا چاہیے لوگوں کس طرح پیار محبت عزت کے ساتھ آگے سیلف رسپیکٹ جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑے مقام پر پہنچ سکیں گے. اور اسی طریقے سے ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بارے میں بعض روایات دیکھتے ہیں تو وہ جناب عائشہ سے مروی ہیں. ظاہر کے طور پر انہوں نے فرمایا کہ ما رأیت احدا کان اشبہ برسول اللہ من فاطمہ، میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ سے اتنا مشابہ ہو جتنا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مشابہ تھی. اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے جو ہمارے یہاں شاید کم بیان کی جاتی ہے کہ جنگ نہروان سے جب واپس آئے لوگ اور مدینہ پہنچے تو جناب عائشہ نے ان افراد کو بلایا کہ جو جنگ نہروان میں شریک تھے، ان سے سوال کیا کہ مخدج کو کس نے مارا، باقاعدہ نام لیا اس شخص کا کہ اس کو کس نے مارا. کہا علی ابن ابی طالب نے مارا ہے. تو کہا اچھا واقعا علی ابن ابی طالب نے مارا؟ تو کہا کہ جی ہم نے خود دیکھا ہے. اور پھر گواہ طلب کیے تو 70 افراد کو گواہی کے لیے بلایا گیا اور سب نے گواہی دی کہ علی ابن ابی طالب نے مخدج کو واصل جہنم کیا. تو اس وقت جناب عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ مخدج اپنے زمانے کا بدترین انسان ہوگا اور اس کا قاتل اپنے زمانے کا بہترین انسان. سبحان اللہ. جی جمیل بھائی کیا کہیں گے، آپ ایڈ کریں گے پلیز. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ میں گھریلو زندگی کے لیے اپنی بہنوں کو، خواتین کو بتانا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازدواجی زندگی میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا بڑا رول نظر آتا ہے. 10 سال آپ حضور کی زوجیت میں رہیں، اس کے بعد آپ کا انتقال فرما گئے. اور ازواج مطہرات کبھی زوجیت سے جاتی نہیں. عام آدمی کا انتقال ہو جائے تو ان کی عدت گزار کے بیوہ سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو امت کی ماں بنا دیا گیا، نہیں ہو سکتی. لہذا ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گرمیوں کے دن ہے، اپنے جوتے گانٹ رہے ہیں، سی رہے ہیں، اور سیتے سیتے آپ کے ماتھے پر، پیشانی پر اس کے قطرے آ گئے پسینے کے. تو حضرت عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہیں، دیکھتے دیکھتے فرماتی ہیں کہ کہانا یتولد منہ نورا، میں نے اس پسینے کے قطروں کو آقا کی پیشانی پہ نور بن کے چمکتے ہوئے دیکھا. تو کہتی فرأیت فبہت، میں نے دیکھا میں مبہوت ہو گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، ام المؤمنین ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہیں. آپ نے جوتے چھوڑ دیے. آپ نے فرمایا عائشہ ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آسمان کے چاند کو پہلی مرتبہ آپ کے ماتھے سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اور اگر آج ابو کبیر حزلی زندہ ہوتا
تو اپنے سارے محبوبوں کو چھوڑ کر سارے اشعار آپ کے نام کر دیتا. حضور فرماتے قال این ابی کبیر حزلی، اے عائشہ بتاؤ ابو کبیر حضری ایسا کیا کہتا تھا؟ سرکار شوق فرما رہے، فرمایا کہ مبرأ من کل غبر حید و فساد مرضعۃ وداع مغیلی برقت کبرق العارض المتحللی. وہ کہتا تھا کہ میرا محبوب تو ایسا پیدا ہوا تو پیدائش کی آلائش سے پاک کر کے پیدا کیا گیا، اور جب پیدا ہوا تو آنکھوں میں سرما لگا تھا، اور اس کی ماتھے کی پیشانی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسا چاند بدلیوں سے. چھوٹی سی مجھے بریک لینی، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. رمضان کے سما کی سیگمنٹ آؤ مدد کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، ہم ایک ایسے بدقسمت شہر میں رہتے ہیں جس کو غریب پرور شہر کہا جاتا ہے، اور جہاں سے پورے ملک سے جو لوگ ہیں یہاں پر اپنا روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ غریب اس لیے ہے کیونکہ اس شہر کا کوئی ہے ہی نہیں. جو اس شہر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہاں پر اگر کسی کے ساتھ کوئی مگنگ کا واقعہ ہو رہا ہو، کوئی واردات کا واقعہ ہو رہا ہو، اور اگر کوئی بیچ میں آ جائے تو بیچ میں آنے والے کو مار دیتے ہیں. آپ کے سامنے پچھلے سال آپ کو یاد ہے کہ سما کے امپلائی تھے اطہر متین، اور کس طریقے سے ان کے سامنے ایک مگنگ کا واقعہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے اپنی گاڑی سے کوشش کی کہ وہ ہٹ کر سکے اس شخص کو جو کہ ڈکیت تھا، لیکن ڈکیت نے ان کو ہی گولی مار دی. تو ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ہی کو مار دیا جاتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو سارم بھائی کے یہاں پر کیس موجود ہیں، خلیل بھائی، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اور کیسز تو ہو جاتے ہیں، ہم خبروں میں سن لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے ان کے گھروں میں جا کے دیکھا کہ جن کا مر جاتا ہے ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ یا جو اپاہج ہو جاتا ہے، جو کہ زندگی بھر کے لیے بستر پہ پڑ جاتا ہے، اس کے گھر والوں کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں نہ سوچا نہ دیکھا، لیکن آج ایک ایسا کیس ہمارے ساتھ ہے. ضرور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے تو شہر کی بات کی، یہ پورے ملک میں یہ حالات ہیں اور ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، صرف کراچی میں نہیں ہو رہا. اور ہم پورے ملک کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے کہ کیا ہم رمضان کو اتنے زور و شور سے منانے والے، اور پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ حرمت رسول کی حفاظت کرنے والے ہم مسلمان، عاشق رسول کہا جاتا ہے ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پھر ہمارے معاشرے میں جب آپ کرائم ریٹ دیکھتے ہیں تو وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آپ کو حیرت ہوتی ہے کیا یہ واقعی وہی مسلمان ہے؟ تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہم ہی میں سے ہیں؟ ان کی کیسی پرورش ہے جو اس طرح کے بھائی کو، جو ویسے ہی مجبور اور لاچار ہیں، حالات سے ویسے ہی تنگ ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کمانے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، ایجوکیشن ہمارے یہاں پہ سسٹم کوئی نہیں ہے، پولیٹیکل کیوس ہے، اکنومیکل سچویشن خراب ہے، اس میں کوئی ان کو راہ جاتے جاتے گولی مار جائے اور پھر یہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جائے، تو یہ شخص کیسے اپنی زندگی گزارے گا؟ یہ سوچنا، یہ المیہ ہے. میرے بھائی آپ کو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں گے. میں چاہوں گا کہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا اس دن، جو رونما ہوا، جو آپ کو اس پوائنٹ پہ لے آیا ہے، آپ اس واقعے کا ہمیں خود حال بتائیے، کیا ہوا تھا؟ مچھلی بیچ رہا تھا، کاروبار کر رہا، ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا تھا. وہاں سے ڈکیٹ آئے، انہوں نے آگے لوٹا کسٹمر کو بھی اور مجھے بھی لوٹا. نہیں، علاقہ کون سا تھا؟ علاقہ یہ مری گوٹا رون آباد. اور بڑی رش والی جگہ ہے یہ جو بات کر رہے ہیں، بہت رش والی جگہ. وہ جاتے وقت انہوں نے اور کسٹمر نے شور کیا اور گولی مار کے گولی مجھے لگ گئی. میں بڑا ہوں، ابھی میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں اکیلا کمانے والا ہوں. میں یہ بھی گھر پہ پڑا ہوں. خلیل بھائی گھر پہ کون کون ہے آپ کے؟ گھر میں میرے 4-5 بچی ہیں، 4 2 بیٹے چھوٹے، وہ دیکھیں سب بیٹے، اور ساتھ میں ان کے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں. میں ذرا چاہتی ہوں ذرا ان کی بھی آپ سے ملاقات کر رہا ہوں. اور بہت چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، ان کی بیگم یہاں پر موجود ہے. میں چاہوں گی ذرا مجھے جو مائک ہے وہ ذرا دے دیں، کیونکہ دیکھیں جب گھر کا کمانے والا جب وہ گھر پہ آ کے پڑ جائے اور جو وہ زخموں سے چور ہو، تو آپ سوچیں جو گھر میں رہنے والی جو عورت ہے اور جو گھر میں رہنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ان کی وائف ہمارے ساتھ ہیں. آپ مجھے، میری بہن ابھی بھی رو رہی ہیں کیونکہ جو تکلیف ہے شاید وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ کتنے عرصے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا؟ 6 مہینے پہلے. 6 مہینے پہلے، 7واں مہینہ لگا بھی. 7واں مہینہ. تو کیا اب حالات ہو گئے ہیں؟ اس وقت کیسے حالات تھے، اب کیسے حالات ہو گئے ہیں؟ بہت مشکل گھڑی گزری ہماری، ابھی بہت مشکل میں. میرے بچے سب پڑھتے ہی، یہ بڑی بیٹی ہے میٹرک میں، 6 مہینے سے فیس نہیں بھری تھی تو یہ لوگ بھی گھر بیٹھ گئے. سلائی کرتی ہوں، گزارا کرتی ہوں، دوائیاں لوں یا ان کو پیٹ پالوں، سمجھ میں نہیں آتا.
ان کی بچی مسلسل یہاں پر ہے اور مسلسل یہ بچی رو رہی ہے. بیٹا مسلسل رو رہے ہو کہ بالکل آپ کو ہر چیز سے امید ختم ہو گئی ہے؟ جی بالکل. اب آپ پڑھ رہی ہو نہیں پڑھ رہی آپ؟ میں نہیں پڑھ رہی, اب فیس نہیں بھری, میں گھر بیٹھی ہوں. اگلے مہینے میرے پیپر ہے میٹرک کے, تو فیس نہیں بھری ہے, تو اس لیے ان لوگوں نے مجھے اسکول سے ڈسچارج کرنے میں نکال دیا ہے. بولے کہ فیس دیں گے تو ہم آپ کو آگے بٹھائیں گے, پر اب نہیں بٹھا رہے. اور ان کے ساتھ ان کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ گھر کا جو بڑا ہے, جو گھر چلانے والا ہے, وہ بھی رو رہا ہے. ماں, میں آپ سے پہلے بھی کہتی تھی نا کہ جو بچے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو باپ بڑا ایک ایسا گھنا درخت ہے جس کی چھاؤں میں وہ پوری زندگی اپنی گزارتے ہیں. وہ ایک ایسا آسمان ہے کہ اس کے نیچے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہر چیز سے امان مل جائے گی. لیکن جب آپ اسی باپ کو جب آپ روتے ہوئے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھیں تو آپ سوچیں کہ ان بچوں کا, یہ جو بچے یہاں پر موجود ہیں وہ کتنے پریشان ہوں گے. کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کی مدد کو نہیں آیا؟ کوئی بھی نہیں. وقتی طور پہ سب نے ساتھ دیا لیکن گھر کا خرچہ کسی نے نہیں اٹھایا. مدیہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ظاہر ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے یہاں پہ, کیونکہ ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کے سر پہ ذمہ داری گھر کی ہوتی ہے, پورا بوجھ اس پہ ہوتا ہے اس کی, اور یہ آدمی کی ایگو کو بڑا ہرٹ کرتا ہے جب اس کی بیٹی یا اس کی بیوی, جن کو وہ شاید کبھی گھر سے باہر نہ نکالے, گھر سے باہر اس طرح نہ نکالے لوگوں کے سامنے کہ وہ مجبور ہے, لیکن آج یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیٹی اور اس کی بیوی جو ہے وہ رو رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس شو کو, اور یہ کس مجبوری میں یہاں پہ آیا ہے. اور صرف یہ تو ایک تکلیف سے جو گزر رہا ہے وہ تو ہے, لیکن اس کی تکلیف اس بات سے اور بڑھ گئی کہ آج میری بیوی کو اور میری بیٹی کو فریاد کرنا پڑ رہی ہے, اور وہ بھی دنیا کے سامنے کرنی. اور اس آدمی کی آپ دیکھیں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہاں پہ کہ ہم اس آدمی کی جو مشکل ہے اس کو آسان کریں, اور تاکہ اس کی بیٹی کے یہ جو خواب ہوتے ہیں نا ایک باپ ہے کہ میری بیٹی کی ہم کب شادی کریں گے, کب وہ جوان ہوگی, اچھے گھر میں بھیجیں گے, کب میرا بیٹا پڑھ کے کما کے گھر میں لائے گا, ماں باپ کا سہارا بنے گا. اور وہ تو اس پوائنٹ پہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ ابھی تو ذمہ داریاں پوری بھی نہیں ہوئی تھی. میرے خلیل بھائی آپ بالکل بھی نہیں چل سکتے اب؟ نہیں. اور میں آپ کے پاؤں پہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی پاؤں پہ بھی جو اسپیسیفکلی جو فریکچرز کے بعد جو جوتے پہنے جاتے ہیں آپ نے وہ پہنے ہوئے ہیں؟ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں کہ بس ہو جائے گا, فزیوتھراپی کراؤ, آسان ہو جائے گا, صحیح, آپ کے پٹھے کمزور ہو گئے. اچھا کوئی ایسا کام آپ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اگر ان سے کام کروا لیا جائے, میرے بھائی آپ کون سا سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں کوئی کام آپ کر سکتے ہیں؟ میرے سے زیادہ اتنا بیٹھا بھی نہیں جاتا, زیادہ بیٹھتا ہو تو نیچے تکلیف ہوتی ہے بلوں میں سے. آپ گھر میں بھی وقت لیٹ کے گزارتے ہیں میرے بھائی؟ جی گھر میں بھی لیٹا ہوتا ہوں میں. تو کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے یہ ذرا بتائیے. بس کبھی کوئی پڑوسی کو دے جاتا ہے, ٹھیک, نہیں تو باہر بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے, 2 ٹائم کا نہیں ملتا, 2 ٹائم کا ملتا ہے, 1 ٹائم کا نہیں ملتا. تاکہ بھائی کیا لوگوں سے ہم کہیں گے یہاں گھر پہ میں ہی کمانے والا تھا, میں گھر پہ بیٹھا ہوں. جی یہ بھی گھر پہ بیٹھے, کہ لوگوں سے کیا اپیل ہم کریں گے, آپ بتائیے آپ کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ تو ہمارے بھائی ہیں, مسلمان کنٹری میں رہ رہے ہیں. جی یہ مسلمان ہیں, مومن ہیں. ایسے تو ذمہ داری اکثر جگہوں پر کسی بھی ملک کے اندر اور شہر کے اندر سرپرست کی ہوتی ہے. جی کیوں ہمارے گھر صاف ہوتے ہیں لیکن گھر کا باہر خراب ہوتا ہے, کیونکہ گھر کے اوپر سرپرست موجود ہے جو مخلص ہے, جو گھر کو دیکھ رہا ہے. گھر کے اندر کوئی بھی کچرا پھینکتا ہے تو اس کو فوراً سے پکڑا جاتا ہے. جی ہاں. لیکن گھر سے باہر کوئی ایسی پکڑ دکڑ نہیں ہے, مار کر چلا جاتا ہے اور روند کے چلا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو سرپرست ہیں ان کو ذرا دیکھنا چاہیے ملک کے حالات کو اور شہر کے حالات کو. پھر دوسری بات یہ کہ یہ تو پھر ہمارے مسلمان بھائی اور مومن برادر ہیں. حتیٰ اگر کسی اسلامی ریاست کے اندر کسی کافر کے اوپر بھی کوئی تجاوز کرتا تھا تو اس وقت بھی اس زمانے کے حکمرانوں نے آواز بلند کی. بالکل. حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی جو غربت کی وجہ سے, ایک عیسائی خاتون جو غربت کی وجہ سے مانگنے پر مجبور ہو گئی, کہا کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا, تمہاری غیرتیں کہاں مر گئی. ایک عورت جو گرچہ عیسائی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے اور تم سے بھیک مانگے. تو عیسائی کے اوپر بھی جب اتنی آواز بلند کی ہے تو یہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے. بیٹا میں چاہوں گا ان کی بیٹی کو ہم یہاں پہ بلائیں. آپ ادھر آئیے بیٹا, ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے. ان کی بیٹی کی صاحبزادی کون, ادھر آئیے آپ پلیز. احسن بھائی ایک تو آپ اپنے بابا کو نا, آپ نے بابا کو پیار کریں, آخر کے ساتھ لگیں, اور ہمیں نا امید نہیں ہونا اللہ کی ذات سے. آپ ان کے پاس آئیے یہاں پہ, ان کو پیار کریں, اپنے بابا کو پیار کریں. یہاں پہ وہ رو رہے ہیں, آپ بھی رو رہی ہیں. میں دماس کی جانب سے ہمارے یہاں پہ ایک گولڈ کا گفٹ ہوتا ہے, میں چاہوں گا کہ ان فیملی کو دیں. یہ بیٹا آپ کا ہے اور آپ روئیں گی نہیں. آپ نے بیٹا آپ نے نا امید نہیں, بیٹا نہیں,
دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں حالات، کیونکہ یہ دیکھیے ایسے حالات، ایسا یہ واقعہ ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ انسان کہنا آسان ہے کہ صبر کریں، اور کہنا بہت آسان ہے کہ مشکل حل ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ کیونکہ ہمارا دین ہمیں سب سے پہلے ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ نا امیدی گناہ ہے. تو انشاءاللہ یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی میں ذرا برابر بھی انسانیت اگر ہوگی تو وہ ابھی فون اپنا اٹھائے گا، ابھی لوگ کال کریں گے، اس فیملی کو سنبھالیں گے. اور صرف آپ کے 5, 10, 15 ہزار سے شاید یہ آدمی جو کہتا ہے ان کو سنبھالتا کون ہے بیٹا گھر پہ؟ مجھے یہ بتائیں، ان کو گھر پہ سنبھالتا کون ہے؟ امی اور میں. آپ بھی سنبھالتی ہیں؟ تو آپ پڑھائی نہیں کرتی کیا؟ نہیں، فیس نہیں بھری تو میں اسکول سے نکالتی ہوں. فیس بھرنے کے پیپرز بھی ہیں. کتنی فیس ہے آپ کی بیٹا؟ میری کلاس کی 1500 فیس ہے میٹرک. اور کیا ایک ہی مطلب جمع ابھی کرانی ہے؟ آپ کو کتنی دیر کی فیس جمع کرانی ہے؟ مجھے پورے 7 مہینے کی فیس جمع کروانی ہے. اچھا، آپ کی 7 مہینے کی فیس بیٹا میں دوں گا آج. میں ابھی آپ کو، آپ جب یہاں سے پروگرام ختم کریں گے، میں آپ کو آپ کے 7 مہینے کی فیس آپ کو دوں گا انشاءاللہ. اور ورنہ میں پہنچا دوں گا سارم بھائی. یہ تو ان کی فیس، ان کی پڑھائی نہیں رکنی چاہیے، لیکن بشرطے کہ آپ پلیز پڑھیں، کیونکہ بیٹا آپ پڑھیں گی تو کوئی بہتر کام آپ کر سکتی ہیں. آپ کے جو باپ ہیں آپ کو جب دیکھیں گے نا کہ میری بیٹی پڑھ کے عزت دار بات کے جو باپ ہوتا ہے نا، وہ بیٹیوں کی ڈھارس ہوتا ہے، بیٹیوں کی آس ہوتا ہے پورے گھر والوں کی. اور جب وہ دیکھتی ہے، بیٹی دیکھتی ہے کہ جو میری ڈھارس ہے، جو میری آس ہے، جو میری امید ہے، جو میرا سائبان ہے، جب وہی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر خود دیکھتے بیٹی خود ٹوٹ گئی. آپ جس طرح دیکھیں یہاں پہ موجود ہے، اور نماز کی جانب سے جیسے ابھی آپ نے ان کو ایسے بتایا، اس وجہ سے نہیں روری کے بھوکی، اس وجہ سے بھی روری کی اس کی عزت نفس مجروح ہے. بالکل. اور جب باپ کے بیٹیوں کے لیے آپ جانتے ہیں جمیل بھائی، آپ کی صاحبزادی ہوں گی جو میری بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ کو ایسے دیکھتی جیسے ان کا آئیکن ہے زندگی میں، یعنی اسے بڑھ کے کچھ مدیہ آپ بھی سمجھ سکتی ہیں. میں خود ایک بیٹی ہوں، اور بیٹیاں جب ایک ٹائم پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کی بھی ماں بن جاتی ہیں. اور یہ سنت جناب فاطمہ تو زہرا ہے، ان کو ایسے نہیں ام ابیہا کہا جاتا تھا. تو یہ وہ بیٹی ہے کہ جو کہ اب خود بڑی ہوگی، اس نے ہوش سنبھالی ہے تو اپنے باپ کی تکلیف کو خود محسوس بھی کر سکتی ہے. رخسانہ ہماری کالر ہے، سیالکوٹ سے بات کرتے ہیں. جی رخسانہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رخسانہ صاحبہ ہاں فرمائیے. جی، یہ نا میں ایک فیملی کے لیے میں خود دے رہا ہوں، لیکن میں ایک فیملی کے لیے، اس فیملی کے لیے نا 5000 دے رہی ہوں. بہت شکریہ رخسانہ آپا، بہت شکریہ. جی فرمائیے، کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی آپ. جمیل بھائی یہ جو لوگ دیکھیں ہم روز بات کرتے ہیں، اچھا کال ہے ڈراپ ہوگی. جمیل بھائی لوگ جیسے اب انہوں نے کہا وہ خود بیوہ ہیں، ضرورت مند ہوگی، ان کے لیے شاید 5000 بہت بڑی رقم ہے، لیکن یہ ان کا دل ایمان سے کیونکہ بھرا ہوا ہے، ان کے دل میں یہ انسانیت کا درد ہے. کیا کہیں گے ایسے لوگ جو مدد کرتے ہیں؟ بے شک کہ جس طرح خاتون نے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا مزدور تھا جس نے 500 ڈونیٹ کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا انسان ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ امیر ہو، انسان ہونے کے لیے اس کے اندر انسان والا دل ہونا ضروری ہے. تو یقینی طور پر انسانیت کو اپیل کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. اس بہن نے کہا ان کے جذبوں کو اللہ سلامت رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو امیروں کو دیا ان کی تجوریوں کے اندر باقاعدہ گن گن کے رکھنے کے لیے نہیں، وہ ایسے معاشرے کے یتامى اور مساکین کے لیے. اللہ فرمائے گا کل قیامت میں، بلکہ فرمایا الخلق عیال اللہ من احسن من حب من عیالہ، کہ اللہ پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے. لہذا کل قیامت میں کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے گا، یہ بتا کہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا، بیمار تھا، کیا تو نے اس کی عیادت کی؟ اگر اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، گویا تو میری عیادت کرتا. بھوکا ہی بھوک کو سمجھتا ہے. کال دیتے ہیں. جی السلام علیکم. اسحاق بھائی بات کریں، کہاں سے؟ محمد اسماعیل. اسماعیل بول رہا ہوں. جی اسماعیل صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے آپ؟ ہم کہیں گے ہم تو مطلب گورنمنٹ ملازم سے ریٹائر ہو گئے، مگر ہم اس کے دعائی کے پیسے ہر مہینے اس کو 5000 روپے دے کے. اسماعیل بھائی بہت شکریہ، خوش رہیے، جزاک اللہ. یہ دیکھیے یہ لوگوں کا جذبہ. اور ابھی آپ نے کتنی خوبصورت بات کی جمیل بھائی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے روز مدیہ. اللہ تو ہر چیز کا پوچھے گا، صرف یہ نہیں پوچھے گا آپ نے مدد. ایک منٹ میں ابھی بات کمپلیٹ کر لوں، ایسا آپ اجازت دے تو مجھے. دیکھیں جو بھوکا ہوتا ہے نا وہی کسی کی بھوک کو سمجھ سکتا ہے. جو ابھی خاتون کی کال آئی تھی وہ بیوہ تھی، وہ کس طریقے سے اپنی روزمرہ کی زندگی کے کام پورے کر رہی ہوں گی وہی جانتی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ درد دل رکھتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ گزارا کیسے کریں. اچھا ہمیں روزے میں بھوکا کیوں رکھا گیا؟ یہی سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے غریب کی بھوک کا احساس ہو. ابھی ہمارے جیسے بھائی میں تھے، وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ذمہ لیا کہ وہ 5000 ان کی انشاءاللہ ہر مہینے جو ان کی ادویات ہوں گے اس کے پیسے بھی دیں گے. تو یہی بات ہے، یہی جذبہ میں چاہیے. کاشف ایک اور کالر ہمارے ساتھ کا. جی کاشف.
काशिफ साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सादकाबाद से बोल रहा हूँ। ये जो फैमिली है आपके सामने, इसको 50,000 रुपए में बेचना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब काशिफ भाई करते क्या हैं आप, ये बताइए। जी हमारा ना खल बनौले का बिजनेस है। जो खुर बनाते हैं? खल, खल बनाते खल बनौले। अच्छा ठीक है मेरे भाई, काशिफ भाई बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, अल्लाह ताला आप लोगों की ये जो अच्छा मदी, आप देखिए आप जिस तरह इतनी खूबसूरत अंदाज में आप भी बात करती हैं और लोगों को बता रही हैं, और समा टीवी के इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम जा रहा है इस फैमिली का। थोड़ा सा आपने देखा है कि जैसे ही किसी ने 50,000 की बात की, पैसों की बात की, तो इनका हौसला बढ़ रहा है कि हाँ आज शायद हमारी मदद हो जाए। ऐसा हमारा हौसला बढ़ा है कि हम यहाँ पे होते हैं। देखिए हम तो अपनी कोशिश करके, क्योंकि जैसे रसूल पाक का कॉल है कि जी अगर आपके रुकू की हालत में भी अगर आप एक हाथ से आप ज़कात दे, दूसरे हाथ को पता ना चले, तो हम तो कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर बता के करें तो वो अल्लाह पाक कबूल करे ना करे। लेकिन बहुत सी जगहों पे इसलिए हमें बताना पड़ता है ताकि आप लोग भी थोड़ी बहुत हिम्मत पकड़ें। ऑडियंस में कुछ कहना चाह रहे हैं? सारिम भाई का भी शुक्रिया कि ऐसे माशरे के लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमारे सामने लाते हैं। जी मेरी बहन क्या कहना चाह रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं ये कहना चाह रही थी कि जी मेरे पास अभी 2,000 रुपये मैं देना चाहती हूँ। जी क्या हुआ? 2,000 रुपये मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आप अच्छा क्यों नहीं, आप रो क्यों रही हैं ये बताइए। मेरी बच्ची भी बेवा है, 2 छोटी बच्ची हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कर सकती हूँ, मगर बर्दाश्त नहीं हो रहा। पैसे ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा देती, 2,000 रुपये देना चाहती हूँ। अच्छा मेरी बहन, बहुत आपका बहुत शुक्रिया। आपके बच्चे क्या करते हैं? आप दे दीजिए बिल्कुल, ये बड़ा हम सबके लिए एक हौसला बढ़ रहा है हमारा। आप अपने हाथों से दे दीजिए। ये लें, ये देखिए, ये जज्बा है कि जो वो लाइन थी वो दे दिया। अच्छा आप उनके पास था, उन्होंने कहा मेरी बेटी बेवा, आगे अल्लाह पाक इनकी चीज़ें आसान करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत प्यार वाली हैं। और जिस तरह से इनके हाथ भी मैं देख रहा हूँ कि कांप रहे हैं, इनसे बात नहीं हो रही कि कितना ये दर्द दिल इनका, मतलब किस तरह से दिल रो रहा है इनका, क्योंकि उनको पता है वो किसी सफेद पोश को दे रही है, तो साथ में उनको ये भी हो रहा है कि अगर मैं इतने लोगों के सामने दे रही हूँ तो उसकी इज्जत है नफ्स मजरूह ना हो। ये तो बहुत अच्छा आप कर रही हैं कि और लोग भी देंगे। यही लग रहा था कि मतलब सामने मैं कैसे दूं, मैं चाह रही थी ऐसे दे दूं बच्ची को। फिर मेरी बाजी है वो, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं तुम दे दो इस तरह। ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। और ये अल्लाह ताला जो है इस वक्त आपके जो ये 2,000 रुपए उनको लाखों करोड़ों में पता नहीं किस तरह वो अजर अज़ीम देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह। अहमद अली सरगोदा से कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक मिनट कॉल ले लीजिए। जी अहमद भाई। जी ये जो फैमिली आपके साथ है, मैं इन्हें 1,000 रुपया देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार है आपका, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको अजर दीजिए। मेरी बहन क्या कहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम। ये बस कुछ बोलने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला इन लोगों के मसले हल करे। इतना मुबारक महीना है, ये बरकतों का महीना है, और अल्लाह पे ये लोग यकीन रखें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनके वही दिन वापस आ जाएंगे जो गए इंशाअल्लाह, और बच्ची भी पढ़ेगी इंशाअल्लाह। मैं 1,000 रुपये दे रही हूँ, यही मेरी हैसियत है। जी अच्छा, बिल्कुल आप दे दीजिए। चले देखिए, अल्लाह आपको बहुत दे, ये लीजिए, ये है हमारी। मैं देखिए, मैंने पहले कहा कि हम लोग तकलीफ में हैं, दुख में हैं, इस भाई को देख के, इनकी फैमिली, इनकी बेटी को देख के, लेकिन ना उम्मीद नहीं होना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात वो हमें नाउमीदी को कुफ्र इसलिए कहा गया है कि अगर हम नाउमीद हो गए तो हम तो हार देंगे बिल्कुल। बार-बार अल्लाह पाक तवक्कुल सिखाता है, अल्लाह का जिक्र हमें तवक्कुल सिखाता है। सारिम भाई, कुछ लोग हमारे ऐसे हो गए, मैं एक बात कहूँ कि जो कुछ नहीं दे सकता ना, मुझे यकीन है कि वो इसको देख के दुआएं दे रहा होगा। बिल्कुल, ठीक है। और जो बहुत कुछ दे सकता है ना, वो दुआ भी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर वो चीज़ ही नहीं रखी। फरहाना साहब क्या कहेंगे आप? फरहाना साहब क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात कह रही है। देखिए वो माशाल्लाह जिन्होंने अपना जज्बा दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि इस माह मुबारक में जो है ना, वो इतना ज़्यादा अता करता है रब्बुल इज़्ज़त। कितना गुना वो देगा? 70 गुना नहीं, वो 700 गुना भी दे सकता है। तो हमारी नीयतें अच्छी होनी चाहिए, और हम सिर्फ रब की रज़ा की खातिर करेंगे, हम अपने रब को राज़ी करें। मैं कहती हूँ आपा देखें, आप लोगों को इस वक्त बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, और जो स्पेसिफिकली क्योंकि हमने पिछले दिनों भी जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन था, तो जितने चाहने वाले थे तो उनसे भी इल्तिजा की थी कि इनके सदक़े में दे दें। तो आज जनाब आयशा रज़ी अल्लाह का दिन है, तो उनके सदक़े में जो उनके चाहने वाले हैं, देख रहे हैं, तो आप भी उनके सदक़े में डोनेट कीजिए। ये दिन है, और कभी कभी डोनेट करते हुए ये भी देखा करिए कि अल्लाह पाक जिनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उनके सदक़े में दें। आप रसूल पाक का सदका दें, आप
जनाब अली का सदका, जनाब फातिमा का सदका दें, पर दें ज़रूर। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, तो रमज़ान की समा में हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। अपने किचन में मौजूद हैं और रोज़ हम आपको बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीज़ें बताते हैं जो कि आप अपने घरों में ट्राई कर सकते हैं। और इस वाले सेगमेंट में तो नाजिया माशाल्लाह से हमें पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं वो लेकर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार, और अच्छा लगता है कि जब सबके लिए कोई ना कोई चीज़ उनको ऐसी बनाकर सिखाई जाए जिससे उनके लिए कोई फ़ायदा हो। हाँ। सिर्फ यही नहीं, कोई भी हम बात टेलीविज़न में आकर करते हैं उससे किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए। हमें पता नहीं चलता मदिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी का फ़ायदा हो रहा होता है। हमें समझते शायद लोग नहीं लोग सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आज क्या बनाया जी? आज मैं देख रही हूँ आपने कटलेस बनाए हुए और इतना खूबसूरत कोरल रंग की आपने जो ड्रिंक बनाई हुई है। हो इसको जरा मैं साइड पे इसका तो आपने नाम रखना है ना? इसका मैं भी, जब मुझे इंग्रेडिएंट्स जैसे पता चलेंगे इसका नाम है गुलाबो। जबरदस्त, सही है। देखें, पहला नाम है जिस पर लोगों ने तालियां बजाई हैं। लेकिन आज गिफ्ट मैंने सुना है कि मदिया देने वाली है। तो मदिया के तो मदिया देंगी आज गिफ्ट। नहीं, वैसे ये तो सारे गिफ्ट सही मदिया के जो जाते हैं लोगों को क्या पता कि एहसन के लिए जो प्यार मोहब्बत वाकई बहुत बड़ा हमारे लिए सरमाया है एहसन। अच्छा, थैंक यू। आप भी हमारे लिए सरमाया नाज़िया, हम सब मदिया भी हमारे लिए सरमाया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कि आपसे आपकी जो मोहब्बत है वो सामने नजर आ रही थी। मदिया के लिए भी आ रही थी, मेरे लिए भी आ रही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि लेकिन नाम कैसा रखा मैंने? गुलाबो। बहुत अच्छा। बल्कि आपके इस नाम के बाद ना मुझे याद आ गया कि अगर इसमें, वैसे तो हमने इसमें लाल शरबत डाला है, साथ में हमने इसमें वो नहीं होता जो एक ऑरेंज ड्रिंक होता है पाउडर वाला, वो हमने ऐड किया। और इसमें हम ऐड कर सकते थे वो अरके गुलाब भी। ओके, तभी उसका कलर इतना खूबसूरत कोरल कलर बना है। अगर हम मतलब इन्होंने गुलाबो नाम रखा ना, तो हम अरके गुलाब भी अगर ऐड कर दे तो अच्छा लगता। अच्छा चले, मुझे बताइए ये जो आपने बनाया है ये किस चीज़ का बना है? जो कटलेस बना है? कटलेस ये है बेसिकली सब्जी के सिक्के। इसका मैंने अपनी तरफ से एक नाम रखा है, सिक्के। क्या बात है। तो इसमें वैसे सब्जी भी है, इसमें हमने ऐड किया, लेकिन हमने चिकन भी डाल दिया, इसमें हमने चावल भी डाले हैं, इसमें हमने नूडल्स भी डाले हैं। अब आपकी मर्जी के घर में आपके पास अगर चावल मौजूद हैं तो मैं कहती हूँ अगर पुलाव भी है तो आप जो है ना अपने कटलेस उसके बना सकते हैं। घर में सब्जी, मिक्स सब्जी जो है वो बच जाती है, आप उसके बना लें, ठीक है। फिर कोई ना कोई ट्रैवलिंग के लिए जा रहा होता है तो उनको साथ में भी दे सकते हैं। ये कहीं आज ये वही शरबत है जिसका आज हमने बनाया है, ये वही शरबत भी इसका लगा हुआ आज। कहीं आप ये आज बांटने तो नहीं वाले? नहीं, बिल्कुल बांटने वाले, लेकिन आज नहीं, आगे जाके बिल्कुल देंगे। अच्छा, वो ये है, मैंने ये सोचा कि जरा लोगों के दिल खुश करें, ऑडियंस भी जो पार्टिसिपेट करती है हमारे शो में, हो सकता है वो भी कुछ, जरा तालियां बजाइए जल्दी। और अब बेटा स्टैंड लगाएं। और वो ये मरहबा गुलबहार वालों की बाइक है जिसपे बैठ के मैं स्पेशली यहाँ पे आया, तो इनका शुक्रिया अदा करना भी बहुत जरूरी है मरहबा गुलबहार का। ये ले बेटा। अच्छा जनाब, हम रेसिपी की तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि बिफोर यू टेल द रेसिपी मैं 2-3 लोगों को बहुत ऐसे लगती कि वो बैठे हुए, तो मैं हमारा जो अल्फता के बॉक्सेस लाइए बेटा, ये देखें। अच्छा, आज हमारे पास ना के लिलन की जानिब से बेड शीट्स है, तो किसको चाहिए जरा तालियां बजाए। बेड शीट, अरे यार देखिए पहले ही गिर रही है, आज चीजें बहुत गिर रही हैं। ये आप रख लीजिए, ये आप रख लीजिए, और ये के लिलन की बेड शीट ये आप रख लीजिए। अल्फता की जानिब से ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त राशन आता है, आप रखिए। लाइए बेटा अल्फता की जानिब से और राशन दीजिए, ये लीजिए, ये आपका है जी, आप रखिए। लाइए जी अल्फता। अच्छा जनाब, ये मोबाइल है मोहम्मदी एक्सचेंज कंपनी का। अच्छा, ये हमारे भाई, ये जरा देखिए, ये हमारे भाई को मिलेगा, ये लीजिए। अच्छा जी, ये मरहबा की जानिब से ये आप रखिए। अच्छा, एक और मैं चाहूंगी, जो व्हाइट, वो बार बार हाथ आगे करती है पीछे कर लेती, व्हाइट दुपट्टे में बैठी हुई। नात पड़ेगा। अरे भाई हमारे नात सुना, एक मिनट। नात से पहले मैं अल्फता की जानिब से ये बेटा, ये आप लोग रख लीजिए, पूरी फैमिली। जी मैं बिल्कुल, पहले आप चंद अशार सुनाइए हमें। हबीबा साहिबा की नात है जी, फारसी नात। अच्छा अच्छा। गुल अज़रो खता मुख्ता
नाजुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा बुलबुल से तो आमुख्ता शीरी सुखनी रा सुखनी रा सुखनी रा सुखनी रा खैयात अज़ल दो खुताबर कामत ज़ेबा दर कद तो ई जामए सर्वे चमनीरा 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 चमनीरा। शाह सवार वालों की जान। अच्छा ये देखिए आपास की जानिब से ये बेटा, ये हमारी प्यारी सी बहन बच्ची बैठी है, ये आपके लिए स्कार्फ है, ये आपके लिए स्कार्फ है, लाइए जी। अच्छा जी जानान की जानिब से ये ज़बरदस्त है, ये इन बच्चों को ये लीजिए, ये आप रख लीजिए, ये आप रख लीजिए मरहबा की जानिब से। और ये नूरे का जोड़ा तो दीजिए भाई, अलफता वाला गिफ्ट भी लेके आए। और वो हमारी बहन एक पीछे भी बैठी, सबसे पीछे पीछे ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। ये लीजिए, ये नूरे की जानिब से आप। और ये बच्चे भी बैठे हुए हैं ना, ये प्यारे प्यारे से ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर बच्चे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा क्लैपिंग हो नहीं तो फिर मैं जा। चले ये दे दीजिए, वो हमारे पीछे भाई बैठे हुए जो इशारा कर रहे हैं, हाँ उनको दे दीजिए। हाँ ये अच्छा भाई वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ है ना, तो घर चला गया ना एक गिफ्ट, चला गया ना घर में गिफ्ट। अच्छा ये चले आप लोग रख लीजिए, ठीक है लाइए जी एक मिनट। अच्छा जी मोहम्मदी एक्सचेंज का ये जो मोबाइल है ये आपका हुआ। मोबाइल नहीं चाहिए आपको? नहीं आप ये रख लीजिए, वो वापस दीजिए। खुश नहीं हुई ना तो मुस्कुराएं तो। अच्छा ये बेटा आपस का जो ये मॉडर्न वेयर है जी ये आपके लिए है, ये बेटा आप लोग रख लीजिए। और फोर्टाइल का गिफ्ट भाई वो दरमियान में जो बच्चे बैठे हैं उनके पास, दरमियान में बच्चे एक्चुअली वो रास्ता नहीं बन रहा इसलिए ये चलें। ये लो बेटा ये आप लोग रख अच्छा ये आप शाह सवार का दे दीजिए, फिर मैं रेसिपी पे आ जाऊंगी। ठीक है शाह सवार। यार ये तो किसी तालियां बजाएंगे। वो टोपी में भाई बैठे हैं, ये जो ऊपर टोपी में ग्रीन टोपी में ये कहाँ है? ये मेरे पीछे दो भाई सीधे हाथ पे राइट हैंड। ये हाँ चले इनको दे दें इनको ही दे दें। चले जीता। अब हम जरा रेसिपी पे आते हैं, खुद की आपको सारी रेसिपी बताते हैं ताकि आप कैसे बना सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल इसके क्विक अज्जा जो हैं उसमें आलू बॉयल, साथ में मैंने मेयोनीज ऐड किया है क्योंकि चीज़ अक्सर एक्सपेंसिव हो जाता है तो फिर मेयोनीज आप घर पे भी बना सकते हैं, मेयोनीज ऐड कर दिया। इसमें आप मुर्गी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं आपने बॉयल मुर्गी ऐड करनी, या फिर यह कि पकी हुई जो होती है सालन वाली उसकी आपने बोटी निकाल के वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नहीं करना ना करें, ये भी आपकी अपनी मर्जी है। साथ में हरी प्याज, हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक और मेन अज्जा जो मैं बता रही हूँ और मेयोनीज, और फिर इसको आपने जो है यकजा कर लेना है कबाब बनाकर इसके कटलेट्स वगैरह। उसके बाद इसके ऊपर अंडे को सीजनिंग कर दे काली मिर्च नमक से। और ये अंडे वाले लग रहे हैं और ये मुझे ब्रेड क्रम्स वाले लग रहे हैं। ये खाली अंडे वाले भी मैंने इसलिए बनाया कि अक्सर ब्रेड क्रम्स नहीं मिल रहा था मार्केट में, मार्केट बंद हो गई है, शहरी में दिल कर रहा है बनाने का, तो आप खाली अंडे के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा घर में भी तो बना सकते हैं जो पुराने आप जो, क्योंकि अक्सर लोग जो वो किनारे नहीं खाते तो आप उसको रख लें और फिर उसके बाद आप उसको, वो जरा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जरा लंबा टाइम होता है। हाँ अगर वो आप रख रहे हैं संभाल के रख रहे हैं बिल्कुल आप उसका बना सकते हैं। ठीक है क्योंकि ये जो मैंने सॉस बनाई ना केचप टाइप की, ये मैं बताती हूँ। ये जब मैं एक अच्छे 5 स्टार होटल में इंटर्नशिप करी थी आफ्टर माय स्कूल, ये फूड की जो मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो वहाँ पर ये रेसिपी होती है और ये सब बनती है केचप, मेयोनीज, सीजनिंग कर लें सॉल्ट और पेपर से। ये बड़े मज़े की और मैं हमेशा देखा करती थी, लेकिन अब मैंने इसको बनाना शुरू करा। क्या अभी बताया उन्होंने मिक्सचर जो क्या क्या डालना उसमें, किसी सुने? और ये तो नहीं मैं जा रहा, सबने बता। अच्छा एक सवाल मुझसे स्पेशली मांगा, ये परफ्यूम आप रखिए। अच्छा ये गुलाबो जिसका नाम रख लिया बेचारी, इसको भी मुंह लगा लो, पूछो बना कैसे है। वापस आके ब्रेक से नहीं पूछेंगे क्या? टाइम है हमारे पास ना, अभी पूछ लें।
بتائیے جی ریسیپی بتائیے. میں نے اس میں بتایا تھا کہ اس میں ہم نے لال شربت ایڈ کیا ہے, ساتھ میں ہم نے جو پاؤڈر والا ان کو ہوتا ہے وہ, اور ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا برف اور لیمبو. لیکن کیونکہ اس کا نام گلاب رکھ دیا تو میں نے کہا اگر ایک چمچہ اس میں ہم کے گلاب بھی ڈال دیں گے. ہم نے ڈالنا نہیں اچھا لگتا, آپ نہ ڈالنا نا, ہم ڈال دیں گے. لیکن کمبینیشن اچھا لگ رہا ہے, اورنج کا بھی اور ساتھ لال شربت. اچھا ارکے گلاب مرحبا گل بہار بھی ڈال لیں آپ, کیا لال شربت ہے نا, بالکل وہی ڈالا ہے اصل میں. کتنا خوبصورت جو ہے نا وہ کورل نکل کے باہر آ رہا ہے, اور یہ ڈرنک بڑا ریفریشنگ ہے, آپ اسے پئیں بہت انجوائے کریں گے. چلے جی, بہت شکریہ جی. نازیہ نے تمام تنازع آپ کی چیزیں مکمل ہوگی. جی بالکل. کچھ چیز آپ نے کو ٹپ تو نہیں. اچھا میں ایک چیز اناؤنس کرنا چاہوں گا, بنو سما کی آواز کیونکہ ہمارا بڑا اسپیشل سیگمنٹ ہے, اور آپ لوگ اگر فالو کریں گے دیکھیں گے, اور ہمارے اس میں جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ووٹ ضرور کیجیے. اگر آپ لوگ پارٹیسپیٹ یعنی ناٹ نعت پڑھ کے لیکن ویسے پارٹیسپیٹ کریں کہ اس میں آپ میسج کیجیے اور ہمیں بتائیے, ہم سے بات کیجیے کہ آپ کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے, آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے, تو پھر آپ تک بھی, ہم اپنی آڈینس تک بھی جو انعامات یہاں پہ بانٹتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ تک بھی پہنچ جائے. تو تالیاں بجاؤ تالی. جو سب سے زیادہ میسج کرے گا, اور ایسا نہیں کہ آپ نے میسج کاپی پیسٹ کرنا ہے, جو سب سے زیادہ میسج کرے گا ہمیں بنو سما کی آواز کے والے سے, جس کے میسیجز ہمیں ہمارے فیس بک لائیو پہ بھی سب سے زیادہ آئیں گے, ان تک بھی گفٹ پہنچے گا. سو بی ریڈی, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اچھا اب نازیہ سے سب تک گفٹ. ٹھیک ہے نازیہ سے جاتے جاتے میں ایک سوال. نازیہ یہ جو جن لوگوں کو ڈیپ فرائی نہیں کرنی ہوتی کوئی چیز, اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت آئل زیادہ یوز کرنے سے ہارٹ کا ایشو, دوسرے ایشو, تو وہ لوگ کیا کریں؟ یہ کباب بنانے بھی کرمز والی چیز ہے, تو ڈیپ فرائی خواتین بولی ڈیپ فرائی کے بغیر نہیں بنتے نا اچھے. نہیں بن جاتے میں بناتی ہوں, کیونکہ میں خود جو ہوں, کیونکہ مجھے آپ کو بتایا تھا فیٹی لیور ہے, تو میں نہیں کھا سکتی آئل. ٹھیک ہے, بالکل نہیں, آپ چکھ بھی نہیں سکتی, مطلب یہ چیزیں میرے لیے پوائزن ہوتی ہیں ایک طرح سے. تو میں کیا کرتی ہوں, دیکھیں اندر ساری چیز پک چکی ہے, آپ نے ہر چیز بوائل کی ہوئی ہے. جب آپ نے آئل نہیں یوز کیا, جیسے میں نے کہا کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, آپ اسے اگر آئل میں ڈال دیں گے تو آپ اس کی غذائیت زیادہ تر فیٹس میں کنورٹ, اپنے تو وائٹامنز ہیں پر وہ فیٹ بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. تو جیسے ہم نے سب چیزیں بوائل رکھی, اب اس میں آپ نے اس سے انڈا لگانا ہے. میں کیا کرتی ہوں کہ نان اسٹک پین لے کے اس کو ہلکا سا گریس کر دیتی ہوں, گریس کر دیا, برش سے آپ کر لیں, برش سے کر دیا, اور اسی کے اوپر پھر آپ نے جو ہے نا کپاورا ڈال دیا. اب وہ پکتا رہتا ہے, اب ہلکی آنچ پہ پکتا رہے گا, ہیٹ ہوتی رہے گی. اس کو جسٹ لائک آپ اس طرح کر لیں, اوون میں آپ نے ڈالا, اوپر اسے کور کر دیں, اور وہ ہیٹ میں ہی اپنے پکتا رہے گا. چلے جی زبردست. ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, جو بریک سے واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑے سے اور انعامات ہم تقسیم کریں, اور پھر اس کے بعد ہوگا بنو سما کی آواز. تو دیکھتے رہیں رمضان کا سما. جی بسم اللہ. مدیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ایک بار پھر سے, اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے السلام علیکم. اور اب ہے ہمارا بہت ہی پیارا, بہت ہی خاص اور سب کا فیوریٹ سیگمنٹ, جو ہے بنو سما کی آواز. اور ایک ایسا سیگمنٹ جس میں بچے سے لے کے بوڑھے سب بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, کیونکہ اس سیگمنٹ میں بھی جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کی عمر کی کوئی قید نہیں. اور اب عمر کی کیا, اب تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ریلیجن کی بھی کوئی قید نہیں, بس آپ نے آنا ہے اور آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سراخانی کرنی ہے. اچھا, اور جو ہمارا کبھی کبھی موڈ آپ کو زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے, تو بریک میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان بیٹھے ہوتے ہیں, السلام علیکم فصیح بھائی, السلام علیکم سبی بھائی, اور مانو کیسی ہیں آپ, خیریت سے. تو ہمارے سہیل بھائی ہمیں ایک بڑی اچھی اچھی باتیں, ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں نا وہ ہمارا موڈ بڑا اچھا رکھتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا دن جو ہے بڑا خوشگوار گزرے, اس لیے ہم جب بریک سے واپس آئے تو ہم مسکراتے ہوئے واپس آئے ہیں. اچھا جی, بنو سما کی آواز آپ سب کا فیوریٹ, پارٹیسپیٹ ضرور کیجئے, آپ لوگ خود بھی حصہ لیجئے اس میں. اور آج ہم اب آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ووٹ دے کے, اور ہمیں میسیجز کر کے, سو دیٹ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا سننا چاہتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں, معروف بتائیے جی کیا سچویشن ہے آج. جی السلام علیکم. آج بھی ایز آلویز ہمارے پاس 2 کنٹیسٹنٹ ہوں گے. پہلے کنٹیسٹنٹ جو ہیں ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے, نام ہے ان کا علی رضا. تو آئیے چل کے اچھا ان کو سنیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب 10 کنٹیسٹنٹ آتے ہیں تو پھر اس میں سے ہم 5 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں, جو 5 اچھے زیادہ اچھے کنٹیسٹنٹ تھے وہ رہ جاتے ہیں. تو اب ایسا یہ ہے کہ آج بھی اچھے اور نہ اچھے ہونے کی تو بحث ہے, کیونکہ یہ آپ کی ووٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے لیے تو سبھی اچھے ہیں, جتنوں کو ہم نے چوز کر کے یہاں پہ لے کے آئے, سب میں کوئی نہ کوئی خامی تھوڑی بہت جو یہ نکالتے ہیں استاد کی حیثیت سے, تو وہ تو سنتے ہیں, لیکن یہ سبھی اچھے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو جو پسند آئے ہیں وہ رہ جاتے ہیں, باقی گھر واپس رہ جاتے ہیں. تو ایک پیکج دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی آج کون رہ رہا ہے اور کون جا رہا ہے, دکھائیے جی. بنو سما کی آواز کا یہ مقابلہ بڑھتے جا رہا ہے اپنے کوارٹر فائنلز کی جانب. 10 آوازیں سنی گئیں, جن میں سے 5 نہیں بلکہ 6 آوازیں پہنچیں گی ہمارے اگلے راؤنڈ میں.
उन खुशनसीब 6 कंटेस्टेंट्स के नाम हैं ये। अमीर अली लाहौर से। तुझसा कोई नहीं। हाफिजा फाइका लाहौर से। इंसान मदीने। फरियाल अंबर फैसलाबाद से। गिरा है सरकार के कदमों। उमर एजाज इस्लामाबाद से। साकिब मोयुद्दीन फैसलाबाद से। और ओएस साबरी लाहौर से। नजर हम इन 6 खुशनसीब कंटेस्टेंट्स को अगले राउंड में शामिल होने के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। लाख मांगो। 6 कंटेस्टेंट भी हैं और इसमें फरियाल अंबर भी हैं, वो बच्ची जो कि हमारी नॉन मुस्लिम हमारी बेटी आई है और इसने बहुत प्यारी नात पढ़ी थी, तो इसलिए इस बार पान में 6 लोग हैं और 6 के 6 बहुत बेहतरीन है। अच्छा, अभी क्योंकि कंपटीशन बाकायदा आगाज़ होने वाला है तो रिक्वेस्ट ये होगी कि एक अस्ताई एक अंतरा, और क्योंकि आगे जाके हमारे कंटेस्टेंट बढ़ जाएंगे तो हमारी कोशिश यही होगी कि सबका ताकि टाइमिंग में सब एडजस्ट हो सके। बिल्कुल। तो पहले पार्टिसिपेंट कौन है, नाम लीजिए। से ताल्लुक है, अली रज़ा नाम है उनका। जी अली, बिस्मिल्लाह कीजिए। अली रज़ा पढ़िए बेटा। हर रोज शबे तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है, दिल मजबूरी पे रोता है, जब याद मदीना आता है, हर रोज शबे तन्हाई में दुनिया की कमाई एक तरफ, तैबा की गदाई एक तरफ, हर चीज उसे मिल जाती है, जो दर पे नबी के जाता है, हर रोज शबे तन्हाई में। बहुत शुक्रिया बेटा अली रज़ा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जाने बढ़ेंगे जी। नाम लीजिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का। सेकंड कंटेस्टेंट हमारे होंगे लाहौर से, नाम है उनका बिलाल भट्ट। बिलाल जी, बिलाल की जाने बढ़ते हैं और बिलाल बिस्मिल्लाह कीजिए। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, सुकून
ہے بے کسی حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں مرا نہیں ہوں غم نبی لباس ہستی بدل گیا ہوں جزاک اللہ سکون پایا کیا بات ہے واقعی ان میں تقابل کرنا ذرا دشوار ہوگا ہم پہلے علی کی بات علی رضا کی بات کر رہے ہیں علی رضا نے بھی اپنے خرچ کے سر بھی اور انترے کے سر بھی سب بھرپور لیے اور اس کے بعد دوسرے بلال صاحب نے بھی بہت رچا کر ان کا رچاؤ بہت کام آیا ان کے یعنی کمانڈ بھی تھی پڑھنے پر اور اس کے ساتھ رچاؤ نے بھی ایک ماحول بہت خوبصورت دونوں ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ہیں دونوں نے بہت خوبصورت پڑھا ہے نمبر ہم دے دیں ٹھیک ہے جی فصیح بھائی علی رضا نے فرقت کو جو ہے نا وہ فرقت چھوٹے قاف سے پڑھا اچھا ٹھیک ہے کیا ہوا نہیں جو اس کا پہلا مصرع ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت انہوں نے فرقت کو فرقت چھوٹے کاف سے اچھا یہ نا پنجابیوں کا ایشو بھی ہے بشمول میرے کہ خاف اور کاف میں اچھا پھر دوسرا مصرع ہے سجدوں کی کمائی ایک شاعر نے لکھا ہے سجدوں کی کمائی ایک طرف انہوں نے کر دیا دنیا کی کمائی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کیا تو نہیں وہ اس کو تبدیل کرنا کچھ غلط تھا یا ویسے ہی واضح کر رہے ہیں لیکن وزن میں تھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے بلال کا بھی بتائے گا فصیح بھائی پلیز بلال صاحب نے بہت اچھا پڑھا ٹھیک ہے لیکن یہ میں ایڈوائز آگے ان کی مرضی ہے جی حروف حلقی ہیں جیسے ہے بڑا ہے اور چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور قاف لیکن بڑے جو قاف کینچی والا قاف ہے اس کو تو آپ نے قاف کہہ دیں اور چھوٹے قاف سے نہیں کہنا لیکن یہ چونکہ اردو زبان میں حدود جو ہے مستمل ہے استعمال کیا جاتا ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کو حلق سے نکالنے کو اگر وہاں پہ انہوں نے حدود حلق سے نکالا ہے
تو حضرت میں انہوں نے ہے جو تھا وہ ہے سے وہ تو کیا مطلب آپ کا مطلب کہ دونوں جگہ پہ نکالیں دونوں ٹھیک ہے تو اس کی ضرورت نہیں نہیں ہے اس پہ زور نہ دیں غلطیاں نکالتے ہیں باریک اور یہ بڑی ضروری ہے جو آپ بھول جاتے ہیں اور یہ بچوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کتنی ضروری ہے. اچھا بچے ایک بات یہ ضرور یاد رکھیے گا جیسے بھی بلال بھی بہت پیارے پڑھے تھے علی رضا بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت سارے جب کنٹیسٹنٹ ایسا کمال پڑھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ کسی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوں وہ خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ کوشش کیجئے کہ وہ لے کر آئیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک کہتے ہیں. اور پاکستان کے بہت سے شہروں میں تو روزہ افطار ہو چکے, کراچی میں بھی کچھ وقت باقی ہے. بنو سما کی آواز کا سیگمنٹ ہے. ایک امام علی کا قول جو میری نظر سے گزرا انتہائی خوبصورت کہ یہ زندگی 2 دن کی ہے جس میں سے ایک دن تمہارے خلاف ہے اور ایک دن تمہارے حق میں ہے. جب تمہارے حق میں ہو تو غرور مت کرنا اور جب تمہارے مخالف ہو تو صبر کرنا. تو یہ چیزیں ہمیں بہت سیکھنے کے لیے کہی گئی ہیں لیکن اگر ہم لوگ سیکھنا چاہیں تو بالکل جی. اچھا اور ایسے ہم صبر کی بات کرتے ہیں, ہم شکر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ نے جب اسپیسیفکلی آپ نے امام علی کی بات کی تو یہ تو گھرانہ ہی ایسا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت شکر کیا جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا. یہ ہم واقعہ کربلا کے بارے سے بات کریں تو بہت ساری چیزیں سیکھنی چاہیے. جہاں صبر ہے تو اس میں ساتھ میں آف کورس آپ کو شکر بھی ادا کرنا ہے. اچھا ہمارے جو بہت پیارے 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے بھائی, ایک علی رضا جن کا تعلق تھا فیصل آباد سے, ان کا جو کوڈ ہے وہ ہے 31. تو جتنے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور جن کو وہ بہت پسند آئے تو آپ پلیز 31 کا کوڈ ہے اس کے ساتھ ان کو ووٹ کیجئے. اور ساتھ میں بلال بٹ ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے, ان کا کوڈ ہے 32 یعنی کہ 32 ان کا نمبر ہے. آپ ان کے کوڈ کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ اور میں ریپیٹ بھی کرنا چاہوں گا جی, اگر یہ ووٹ کریں گے تو اگر آپ ووٹ نہیں کریں گے تو وہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی کیونکہ اچھا پڑھنے والے آپ کے ووٹ کے محتاج ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے ووٹ زیادہ ہوں اور جو بہت بہتر پڑھنے والے وہ نکل جائیں. تو ڈیسیژن آپ کے اوپر ہے. جی تو اختتام کا وقت ہے, کیا کہیں گے آپ؟ کلام سے اختتام کریں گے. کلام سے اختتام کریں گے کیونکہ آج جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کی رحلت کا دن بھی ہے اور اس کے والے سے فصیح بھائی کلام بھی پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے وہی دعا جو روز آپ کو دیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد رکھے, آپ کو ہر قسم کے غم سے دور رکھے, اولاد کے غم سے محفوظ رکھے اور آپ کو سوائے غم حسین کی کبھی کوئی غم نہ دے. جی فصیح بھائی جی بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد نور شوکت و شان فاطمہ تیرے ہی دم قدم سے ہے رونق دار عائشہ تیرے ہی دم قدم سے ہے شکیل ہے اور نہ کوئی جمیل ہے تیرے ہی در کا پاسبان حضرت جبرائیل ہے. اپنے دکھوں کی داستان در پہ تیرے شہنشاہ صلی علی نبینا صلی علی محمد تجھ سے زمانہ شادشاہ
سب کے دلوں میں تیری یاد، تیری جناب سے کبھی کوئی گیا نہ مراد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد نور نگاہ آمنہ شوکت و شان فاطمہ تیرے ہی دم قدم سے ہے رونق دار عائشہ، تیرے ہی دم قدم سے ہے رونق دار عائشہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ رونے دے مجھ کو اے ریاض عشق رسول پاک میں رونا بڑھائے درد و سوز کوئی مجھے ہنسائے گا۔ صلی علی نبینا